السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر آپ بتائیے گا کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں احمد بھائی، اسکرین شو ہو رہی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی ڈسکشن میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اسلامک ٹیچنگز یا اسلامی تعلیمات کے دو سورسز ہیں، ایک قرآن اور دوسرا نبی کی ذات. اچھا، آپ میں سے زبیر بھائی آپ بتائیے گا، یا جس کو بھی یاد ہو وہ اس بارے میں کچھ بتائے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ بتا دیں کہ کل ہم نے نبی کی ذات ایک سورس پڑھا تھا اسلامی تعلیمات کے بارے میں، تو نبی کی ذات کے متعلق کیا بات کہی تھی ہم نے کہ نبی کی ذات سے کیا مراد ہے، اور نبی کی ذات کس طرح ایک اسلامی ٹیچنگز کی ایک سورس کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. نبی کی ذات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسا کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، ڈائریکٹ ایک نبی کے ذریعے ہمارے تک اللہ کی شریعت پہنچی ہے. صحیح ان کی صحیح. کتاب نبی کے اوپر نازل ہوئی، نبی نے پھر ہمیں وہ سمجھایا کہ وہ طریقہ بتایا کہ اس کتاب کو کس طرح سمجھنا ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو بالکل نبی صحیح. کا ایک ایسا ٹیچر اور ایسا گائیڈ ہمارے لیے رول ہے جی جی کہ ہاں، ہم ان کو فالو کریں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں کریں گے تو بالکل صحیح. بہت اچھی، ماشاء اللہ. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں، ہم نے قرآن سے کچھ آیات کو ایز اے ریفرنس پڑھا تھا، جس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہم قرآن سے ثابت ہونے والے کسی بھی تعلیم، حکم یا بات میں شک اور شبہ نہیں کر سکتے،
اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کی ذات سے ثابت ہونے والے کسی حکم یا تعلیم میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے۔ اور ان دو آیات کو ہم نے کل پڑھا تھا، سورس یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے نبی تمہیں حکم یا تعلیم دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر لیں اس سے منع ہو جاؤ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کی حیثیت ہمارے لیے منوائی، اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بھی ہمارے سامنے منوایا ہے۔ اوپو A11 سے گزارش ہے کہ اپنا مائک آف کر لیں، اور بھی کسی کا مائک آن ہو تو وہ بھی اپنا مائک آف کر لیں۔ تو اسی طرح دوسری آیت ہے سورہ نجم کی، وما ينطق عن الهوى، جس کا ترجمہ ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحى، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا قرآن کی حیثیت منوا رہے ہیں ہمارے سامنے، اسی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بھی ہمارے سامنے منوا رہے ہیں۔ اب پھر آج کی ایک ہیڈنگ ہے، کیا ان دو سورسز جو آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں سب کچھ بیان کر دیا گیا ان دونوں سورسز میں؟ کیا ان میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنسیڈر کیا ہے؟ کیا قرآن میں ایٹم بم اور میزائل کا ذکر موجود ہے؟ اب یہ دو سورسز ہم نے کل پڑھے نا، اسلامی تعلیمات کے بیسک دو سورسز ہیں، دو بنیادی سورسز ہیں، دو بنیادی ماخذ اور مصادر ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ قرآن کریم، اور دوسرا اسلامی تعلیمات کا ماخذ اور مصدر یا سورس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھ۔ اب کل ہم نے اس بات کو کچھ نہ کچھ پڑھا تھا، یا اس کنفیوژن کو ہم نے اٹھایا تھا کہ کیا ان دونوں سورسز میں ہر چیز کو، ہر بات کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے؟ کیا اگر ہم ایٹم بم یا میزائل کا ذکر مثال کے طور پر، آج کی مشہور چیزیں ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے، تو کیا ان کا ذکر موجود ہے قرآن یا نبی کی ذات سے ان کے بارے میں کچھ تعلیمات ملتی ہیں؟ میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، آپ پوری کنسنٹریشن سے اس کو سنیے گا، کیونکہ ہمارا یہ کورس کوئی برکتی یا ٹائم پاس یا صرف اجر و ثواب کے لیے کنڈکٹ نہیں کیا گیا۔ پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ ایک سلیبس ہے جو ہمارے لیے کنسیپچل کلیئرنس کے لیے ارینج کیا گیا ہے، جس کو ہم سن کر یا سمجھ کر بہت ساری الجھنیں حل کر سکتے ہیں۔ خیر، تو کیا بات یہ ہوتی، کیا ان دونوں سورسز میں قیامت تک آنے والی ہر چیز کا ذکر ڈائریکٹلی ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت آپ بورڈ پہ یہ آیت آپ بورڈ پہ دیکھیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تجھ پر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو اب کافی بیان ہے، ہر چیز کا اس میں ذکر ہے، ہر چیز کا اس میں حکم یا تعلیم مل سکتی ہے، ہر چیز کے بارے میں قرآن یا ان دونوں سورسز میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اب اس کنفیوژن کو سالو کرتے ہیں۔ آپ اپنے پاس پوائنٹس بنا لیں ساتھ کاپی میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہر بات کے بارے میں ہم دو پورشنز بناتے ہیں۔ ایک پورشن میں ہم اس بات کے پرنسپلز، اس بات کے اصول اور ضوابط یا اس بات سے متعلقہ ضروری قوانین کو بیان کرتے ہیں، اور دوسرے پورشن میں ہم اس بات کی ڈیٹیلز کو اور تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔ اب انہی دونوں پورشنز کو ہم لاگو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اس کائنات کے اوپر۔ دیکھیں، جب سے اس یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، ایک بات بیچ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، یا پھر جو کنفیوژن حل کرنا ہمارا مقصود تھا، جو کنفیوژنز ہمارا حل کرنا مقصود تھا وہ ابھی تک سالو نہیں ہوئی۔ تو آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک دم سے حل نہیں ہونے والی۔ ان تک پہنچنے کے لیے کچھ سٹیپس، کچھ گریڈز پاس کرنے ہمیں پڑیں گے۔ ہم انہی گریڈز کو پار کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک کے مکمل ہونے پر ہم اپنے ذہن اور خیالات کو بہت مضبوط اور مستحکم پائیں گے، اور اس کا فائدہ
انہی کو ہوگا زیادہ جو اس ٹاپک کی اہمیت اور ضرورت کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو وجود دیا، یا جب سے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنا ڈسٹنس اور کتنے سال اس میں لگیں گے، اس کا اندازہ صرف اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس بات کا علم رکھتا، صرف اللہ ہی کو اس کا حقیقی اور کامل علم ہے۔ اب ان خربوں اربوں سال سے بھی زیادہ کا وقت ہے اس یونیورس کا، اس کائنات کو پیدا ہو چکے ہوئے کئی خرب ارب سال ہو چکے ہیں، اور قیامت تک کتنے اور سال لگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اب ان ٹریلینز آف ایئرز کے درمیان روزانہ کئی واقعات، کئی سو ایونٹس، کئی سو حادثات، کئی سو سچویشنز پیش آتی رہتی ہیں اس دنیا کے مختلف حصوں میں۔ ہم تو صرف اپنے محلے جہاں ہم خود رہتے ہیں، اس محلے میں پیش آنے والے صرف ایک دن کے تمام واقعات کو پوری اور مکمل تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتے، قادر ہی نہیں ہے۔ بس ہمارے محلے میں ایک دن میں کئی مختلف واقعات پیش آتے ہوں گے، مثلاً فلاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں صاحب کی شادی ہوگی، فلاں صاحب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا مثال کے طور پر ہاتھ جو ہے وہ ڈور سے کٹ گیا اور وہ ابھی ہسپتال میں، فلاں فلاں۔ اس طرح ہمارے محلے میں روزانہ کئی واقعات، کئی حادثات، کئی مختلف معاملات پیش آتے ہیں۔ اب یہ واقعات صرف ایک محلے کے ہیں، یعنی میں اور آپ اپنے محلے کی سچویشن کو دیکھیں، یہ ایک محلے کے واقعات اور ایک محلے کی مثال ہم لے رہے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک شہر کے واقعات، پھر اس کو اور بڑھائیں ایک صوبے کے واقعات، پھر اس کو اور بڑھائیں پھر ملک کے، پھر اس کو اور بڑھائیں دنیا کے واقعات اور حادثات جو پیش آ رہے ہیں۔ یعنی ہر لمحے، ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی واقعہ، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، پیش آ رہا ہے۔ اب یہ ایک لامتناہی ان لمیٹڈ سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، جس کو بیان کرنا، جس کا احاطہ کرنا مکمل طور پر ممکن نہیں ہے۔ ہر عقل مند اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے حوادث اور واقعات کا بھی حکم ہے، یعنی جس طرح میرے محلے میں کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، میرے شہر میں کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، میرے ملک میں کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ واقعات کہاں پہ پیش پوری کائنات میں واقعات پیش آ رہے ہیں، صوبوں میں، ملکوں میں، شہروں میں۔ پھر کہیں اس وقت دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے۔ تو پوری کائنات کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں، پھر اس کے بعد سوچیں کہ اس وقت کی پوری کائنات میں مختلف قسم کے معاملات ہو رہے ہوں گے۔ کہیں کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کو ہسپتال لے کے جا رہا ہوگا، کسی کو ٹیکا لگ رہا ہوگا، کوئی چھت سے گر رہا ہوگا، کوئی چھت پہ چڑھا ہوگا۔ یہ مختلف واقعات ہیں۔ اب ایونٹس اینڈ سچویشنز which are taking place in this universe are unlimited۔ وہ واقعات اور حوادثات جو اس کائنات میں پیش آ رہے ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اب ہر عقل مند شخص اس بات کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ محدود چیز کبھی بھی لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لمیٹڈ کین نیور کور انلمیٹڈ، یا آپ بالکل ایونٹس اینڈ سچویشنز ٹیکنگ پلیس ان دا ورلڈ آر انلمیٹڈ۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اب اس کائنات کا تصور ہے کہ مختلف حوادثات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ان کا احاطہ کرنا، ان کو کسی ڈبے میں بند کرنا، ان واقعات کی تفصیلات کو، ان مثالوں کو، ان مختلف ایکسیڈنٹس اینڈ سچویشنز اور ایونٹس کو مثالوں کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا، یا کسی کاغذ کے، کسی کتاب کے اندر ان کا احاطہ کر لینا علمی طور پر یا کسی اور طریقے سے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں سورسز قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا ذکر ڈائریکٹلی موجود ہے یا نہیں؟ ہائی رائز اپارٹمنٹس تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا، جہاز بھی نہیں تھا، گاڑی بھی نہیں تھا، بینکنگ نہیں تھی، اسلامک بینکنگ نہیں تھی، ایٹم بم نہیں تھا۔ تو ہمارے زمانے میں ایٹم بم بھی ہے، ہائی رائز اپارٹمنٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں، جہاز پہ ہم سفر کرتے ہیں، موبائل ہر وقت ہماری جیب میں ہے، گاڑی ہم ہر وقت اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، بینکنگ سے کوئی اکا دکا انسان کسی جگہ پر ہوگا جو جس کا اس کا معاملہ نہ پڑا ہو۔ تو ہمارے سامنے تو یہ زمانہ ہے۔ تو اب ہم ان دونوں سورسز سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈنس، اپنی تعلیمات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جس کو ہم حل کر رہے ہیں۔ اب اسی ہماری ڈسکشن میں لمیٹڈ کیا ہے، جس ٹاپک کو ہم بات کر رہے ہیں اس میں لمیٹڈ کیا ہے؟ اس میں لمیٹڈ ہے قرآن، اس میں لمیٹڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ دونوں لمیٹڈ ہیں اور محدود ہیں۔ اچھا، لمیٹڈ کیوں ہیں؟
قرآن نازل ہوا، 30 سپاروں پر مشتمل ہوا اور مکمل ہو گیا. اب اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ مشہور آیت ہے. اچھا، دوسری چیز لمیٹڈ کیا ہے؟ دوسرا سورس ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ بھی لمیٹڈ ہے، محدود ہے. کس طرح؟ دوسرا، نبی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور 63 سال کی عمر دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو پتہ چلا یہ دونوں سورسز کیا تھے؟ لمیٹڈ تھے. اب کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کائنات کا وجود ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کائنات کی اس جو قوانین ہیں ان کو صادر کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان قوانین یا اسلامک اسٹڈیز یا ٹیچنگز یا تعلیمات کو کن دو سورسز کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے یا جن کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، وہ دونوں کیا ہیں؟ قرآن اور نبی کی ذات. آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. قرآن بھی لمیٹڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لمیٹڈ. قرآن مکمل ہوا 30 سپاروں پر اور اس کے بعد مکمل ہو گیا، اس کے اندر اور کسی بات کا اضافہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا. یہ دونوں سورسز مکمل ہو گئے اور اپنی حد کے ساتھ، لمٹ کے ساتھ مکمل ہوئے. جب یہ دونوں سورسز محدود ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان محدود ذرائع میں، یعنی ان محدود مآخذ میں، ان محدود سورسز میں لا محدود اور لا متناہی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کچھ پرنسپلز، کچھ قوانین، کچھ اصول و ضوابط، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ان دونوں میں ایسے بہترین انداز میں بیان کر دیا کہ قیامت تک پیش آنے والے ہر واقعہ کا ذکر اگر موجود نہ بھی ہو تب بھی اس واقعے کے متعلق اصول و ضوابط، پرنسپل، گائیڈنس ہر انسان کو ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر صورتحال میں ضرور ملے گی ان دونوں سورسز کے اندر سے. اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں قرآن لمیٹڈ، نبی کی ذات لمیٹڈ، ایونٹس آف یونیورس انلمیٹڈ، لا محدود، لا متناہی، ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعہ. اب اس کی اچھی طرح آپ یہاں تک بات سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں تک ہم اب جواب حاصل کر چکے. جواب کیا ہے؟ کہ لا محدود کو کسی محدود چیز کے ذریعے سے بند نہیں کیا جا سکتا. اب ہماری اس ڈسکشن کے اندر لا محدود کیا ہے؟ اس کائنات میں پیش آنے والے واقعات. اور محدود کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے کائنات میں پیش آنے والے، قیامت تک پیش آنے والے واقعات کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کی ہر ڈیٹیل کو، ان کی ہر تفصیل کو، ان کی ہر جزوی کو، ان کی ہر شاخ کو، ان کی ہر مثال کو بیان کرنا، یہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمام کائنات کے انسانوں کو عقل بھی بخشی ہے، اور تمام حکمتوں کا اور علم کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب یہاں تک ہم جواب حاصل کر چکے، لیکن اسی جواب کی ایک عام مثال لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھیں. ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے دیکھیں کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ ملک مختلف معاملات میں چل رہا ہے. اب تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا شخص بھی اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ان بنائے گئے قوانین، یعنی پاکستان کے قوانین جو بنائے گئے ہیں، ان میں ہر واقعے کی ہر تفصیل کو ذکر کر دیا گیا ہے یا صرف پرنسپلز اور رولز کو بیان کیا گیا ہے. اچھا اور یعنی اس بات کو تھوڑا سا اور سمپل کرتے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں. ایک ملک کا قانون ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے. ایک ملک ہے، مثال کے سعودیہ کی مثال ہے یا کوئی بھی اور اسلامی ملک، وہ ان کا قانون یہ ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے. اب یہ ایک پرنسپل، یہ اصول اور رول ہے، یہ ایک پرنسپل ہے. کسی بھی قانون میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. اس طرح لکھی ہوگی، اس طرح تو اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوگی کہ فلاں محلے سے چوری کرے یا فلاں وقت چوری کرے یا فلاں شہر سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. نہیں، قانون کیا بنایا گیا؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کی تفصیل نہیں ساتھ ذکر کی گئی کہ فلاں وقت میں چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، فلاں شہر میں چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، فلاں ملک میں چوری کرنے والے کا، مجمع میں چوری کرنے والے کا جیب کاٹ. اس کی ڈیٹیل قانون میں ذکر نہیں ہوتی. جو لا کو کچھ پڑھتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہیں،
یا پڑھ چکے ہیں تو ان کو اس بات کی بھی سمجھ ہوگی، عام انسان کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوانین، کسی بھی چیز کے قوانین کو، پرنسپلز کو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو محدود کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے مختلف برانچز نکلتی ہیں، ڈیٹیلز نکلتی ہیں۔ یہ ڈیٹیل قانون کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسی کتاب اسلامی تعلیمات کی بھی مثال، اس طرح ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز، اسی طرح یہاں پر بھی ہماری یہی مثال۔ کیا مثال ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام واقعات کو، تمام تفصیلات کو قرآن اور نبی کی ذات کے ذریعے سے ڈائریکٹلی ذکر نہیں کیا، بلکہ ان تمام واقعات جو قیامت تک پیش آنے ہیں ان کے پرنسپلز کو، ان کے اصول و ضوابط کو، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو، قوانین کو قرآن اور نبی کی ذات کے ذریعے سے ایسے واضح کر دیا کہ جتنے بھی واقعات، جتنے بھی مثالیں، جتنے بھی مسائل پیش آنے ہیں، اگر کوئی انسان رہنمائی چاہتا ہے تو ان قوانین کے ذریعے سے آسانی سے اپنے لیے رہنمائی، آسانی سے اپنے لیے گائیڈنس حاصل کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہیڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے ہم 2 مثالیں لیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ان تعلیمات میں سے لیتے ہیں جو ان دونوں میں سے کسی سورس میں، 2 سورسز ہیں نا، ایک قرآن دوسرا نبی کے ساتھ، ان دونوں، پہلی ایگزامپل ہم ان تعلیمات میں سے لے لیتے ہیں جو ان دونوں میں سے کسی سورس میں ذکر ہو چکی ہیں۔ دوسری مثال ان میں سے لیتے ہیں جن کا حکم ان دونوں میں سے کسی اور کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی ان کی تعلیمات ان دونوں سورسز میں ذکر، ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بورڈ پر دیکھیں، یہ آپ کو آیت نظر آ رہی ہے رائٹ سائڈ پہ، قرآن میں اصول ذکر ہے، تفصیل موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا لکھی ہوئی ہے؟ اقیم الصلاۃ، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ابھی تک جو ہماری بات ہوئی اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اچھا، اب پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں واضح طور پر ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل ڈائریکٹلی قرآن میں ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تفصیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ نماز جس کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اس آیت میں، اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ پہلے وضو کرنا ہے، پھر کپڑے پاک رکھنے ہیں، جگہ پاک ہونی چاہیے، منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، رکوع اور سجدہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ تفصیل کس نے بتائی؟ یہ تفصیل قرآن میں ذکر نہیں ہے کہیں، بلکہ اس تفصیل کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ اس کے اپوزٹ، اس آیت کے اپوزٹ حدیث لکھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب قرآن میں حکم کیا تھا؟ قرآن میں اصول، پرنسپل آ گیا۔ کیا پرنسپل ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اس پرنسپل کی ڈیٹیل کس کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرما دیا بس جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسلامک اسٹڈیز کا سورس نہیں مانتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر عمل کریں گے، تو ہم کبھی بھی نماز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ صلاح عربی کے اندر دعا کو کہتے ہیں۔ اب اقیم الدعا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ دعا قائم کرو۔ اب دعا کس طرح قائم ہوتی ہے، کس طرح اس کو قائم کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں یا نہیں، اللہ سے کون پوچھے گا، ہم کبھی بھی ان جوابات کو حل نہ کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ نہ بناتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسلامک ٹیچنگز کا سورس نہ بناتے، تو کبھی بھی ہم اس نماز کی حقیقت کو، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو انسان اور اس کے آقا کے درمیان ایک ربط و تعلق قائم کرتا ہے، اس تک ہم نہ پہنچ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ حکم، کچھ احکامات، کچھ اسلامی تعلیمات قرآن میں ذکر تھیں، لیکن ان کی وضاحت، ان کی تشریح اور ان کی ڈیٹیل اور تفصیل ذکر قرآن میں نہیں تھی، بلکہ ان کی تشریح اور ان کی وضاحت اور ان کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی ہیں۔ تو کچھ تعلیمات کو ہم قرآن سے جب حاصل کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام تفصیلات قرآن میں ذکر ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بعض تفصیلات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا ہو۔ اب یہ تو وہ مثال تھی جس کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، بلکہ نبی نے اس کو واضح کر دیا۔ ایک مثال، ٹھیک، نماز
خود ایک پرنسپل اور قانون ہے جس کا حکم قرآن میں موجود تھا، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ اچھا، ایک مثال ہم اور لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی تعلیمات، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو نہ قرآن میں ذکر ہیں اور نہ نبی کے ذریعے سے اس بارے میں کوئی تعلیم ہمیں مل سکتی ہے، ٹھیک۔ اس کی مثال بہت ہی مشہور مثال ہے جو ہم کئی بار اسکول کی اسلامیات کی بک میں اور کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ ہیڈنگ کیا ہے؟ نہ قرآن میں ذکر ہے، ایسی تعلیمات جو نہ قرآن میں ذکر ہیں اور نہ نبی کے ذریعے سے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن جمع کرنے کا حکم، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہم کئی بار اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ مختلف اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، زیادہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات لکھی ہوئی تھیں، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے، یعنی آیت لکھی ہوئی ہے ساتھ اس کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ وضاحت یا اس کی تفصیل تو قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو اس کی تفسیر اور ڈیٹیل ہے۔ اب اس بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان مختلف حصوں کو ایک جگہ محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن اسباب کے تحت اور جن وجوہات کے تحت انجام دیا، جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ ایک جنگ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئی۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بلوایا، مجھے نہیں اپنے پاس بلوایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلوایا۔ کس کو بلایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ زمانہ خلافت کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ پہلی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ محفوظ نہ ہو سکے، ناپید ہو جائے اور محفوظ نہ رہ سکے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، کیونکہ خود تو وہ نہیں کر سکتے تھے نا، خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اب یہ رائے دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت سے فرما رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ اب حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ورڈنگ سننے والی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں۔ اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم نہ تو قرآن میں واضح طور پر موجود تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بارے میں کوئی تعلیمات یا رہنمائی کی گئی تھی۔ اب اسلامک ٹیچنگز کے 2 سورسز تھے ہمارے سامنے، ایک قرآن، دوسرا نبی کی ذات، اور دونوں میں قرآن کو جمع، یعنی آج ہمارے ہاتھوں میں جن کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے الماریوں میں، ہمارے شیلفز پر، ہمارے ٹیبلز پر جو قرآن سجا ہوتا ہے، یہ قرآن کریم نبی کے زمانے میں تو اس طرح اس انداز میں، اس صورت میں، اس خوبصورت شکل میں نہیں تھا، مختلف اس کے حصے تھے، مختلف جگہوں پر تھا۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام، سب سے بہترین کام یہی ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو جمع کریں۔ اب اس کے بعد
عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے، یعنی ابو بکر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، مجھے بھی اس بات کی طرف میرا دل بھی مائل ہو گیا۔ کس بات کی طرف؟ کہ قرآن کریم کو واقعی جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ حضرت زید بن ثابت سے، کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی بھی لکھتے رہے ہو جو نازل ہوتی تھی، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرنا شروع کر۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رہا، اور اس کے بارے میں کوئی رہنمائی واضح طور پر ڈائریکٹلی ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، اور نہ ہمیں اس کی واضح طور پر کوئی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ملتی ہے۔ تو 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 سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق یہ حاصل ہوا کہ کچھ باتیں یا کچھ تعلیمات جو ہمیں قرآن میں نہیں ملیں گی واضح طور پر ڈائریکٹلی، اور کچھ تعلیمات ایسی بھی ہوں گی جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ذریعے سے ڈائریکٹلی بلا واسطہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں تک آج کی ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل ہم یہ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ، کیونکہ اب صحابہ کے اوپر بات آئی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، تو یہ تو مثال ہے، اسی طرح کی اور کئی مثالیں اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، جن کے اوپر کئی ایسے کام ہیں جو آج ہمارے عمل میں ہیں، اور جن کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، اور جس کو ساری امت مسلمہ بالکل متفقہ طور پر سب کی، اس میں کسی کی اختلاف بھی نہیں ہے، ایسے اعمال اور ایسی اسلامی تعلیمات اور ایسی رہنمائیاں ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، اور سورسز ان دونوں کی واضح طور پر کسی بھی سورس میں اس کی تعلیم اور رہنمائی موجود بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ نبی کی ذات کے ذریعے سے۔ تو اب صحابہ کے ذریعے سے وہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلامی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا، یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلامک ٹیچنگز کو کیسے سمجھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسلامک ٹیچنگز میں، اسلامی تعلیمات کی کمپائلیشن میں ان کو کیا حیثیت دی، کیا سٹیٹس دیا، کیا ہم کسی صحابی کی بات کو اسلامک سورس ایز اے اسلامک سورس مان سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا، ہر صحابی نے قرآن کی تشریح کیا ہر دوسرے صحابی کی طرح ہی کی یا اس میں کچھ اختلاف بھی کیا، یہ کل ہمارا ٹاپک ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلامک ٹیچنگز میں اپنا کیا کریکٹر ادا کیا، کیا کردار ادا کیا۔ یہاں تک آج کی ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، امید ہے آپ کو یہ ڈسکشن اچھی لگ رہی ہوگی، مزہ بھی آ رہا ہوگا، اور کنسیپٹس بھی کلیئر ہو رہے ہوں گے، اور نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔